مشکور ہے، سو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھنا ہے، ان اہل دل کے سامنے جو آپ پر اعتماد کر کے اپنی کمائی میں سے آپ کو دیتے ہیں، آپ کو امین بناتے ہیں کہ آپ ان کی امانت کو ان مقاصد کے لیے صرف کریں گے کہ جو آپ نے پبلک کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ ان طلباء کے سامنے بھی جواب دہ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اقرار کیا ہے، پیمان باندھا ہے کہ آپ کو ہم دین کے عالم بنائیں گے، عامل بنائیں گے، علم نافع دیں گے، تو پھر اپنے مشن سے آپ کو وفا کرنی ہوگی۔ ضمناً مجھے یاد آیا، ابھی میں نے نعرہ سنا تھا، اور میں ابھی پورے پنجاب میں کئی مرتبہ گیا، تو بھائی یہ ختم نبوت نہیں ہوتا، نون پر زبر نہیں ہوتی، نون پر پیش ہوتی ہے، ختم نبوت ہے۔ قد انقطعت النبوۃ والرسالہ، اور آپ علماء لوگ ہیں تو آپ خود بھی آپ کا تلفظ صحیح ہونا چاہیے، اور لوگوں کی بھی آپ کو اصلاح کرنی چاہیے۔ دوسرا میرا مشورہ یہ ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو یہ سارے بتانے جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں تھے وہ نہ کر پائے ہوں، لیکن ہمارا یہ توقع باندھنا کہ آپ ہم سے بہتر کام کریں، یہ ہماری حسن نیت کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو اکابر کے آراس ہوتے ہیں تو اس انداز سے بیان کرتے ہیں ہم کہ آپ ان سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں، محبت تو کر سکتے ہیں، ان جیسے نہیں بن سکتے۔ تو نہیں، میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ٹارگٹ بڑا رکھیں، آپ اپنا ہدف بڑا رکھیں۔ آپ یہ کہیں کہ مجھے منیب الرحمان سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آگے ترقی کی راہیں بڑی کشادہ ہیں، میدان عمل کے مواقع بھی بہت ہیں، اور چیلنجز اور تحدیات بھی بہت ہیں۔ اس لیے ہماری کامیابی اس میں نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ایک جگہ خالی ہو تو 10 کمپیٹنٹ اہل بندے اس کو پر کرنے کے لیے موجود ہوں۔ لہذا ہمارا اور آپ کا کام ہے ہیومن ریسورس۔ آج کل جتنے ملٹی نیشنل ادارے ہیں ان میں ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اصل میں نبوت کے مقاصد میں یہ تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذہب والفضہ، لوگوں کی مثال کانوں کی طرح ہے، جیسے سونے کی کان، چاندی کی کان، کوئلے کی کان، ہیرے کی کان۔ فرمایا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا او فقہوا، کہ تم میں سے جس کے اندر جاہلیت میں کوئی ٹیلنٹ، کوئی جوہر قابل، کوئی کرنٹ، کوئی کمال تھا، تو اللہ کے نبی تخلیق نہیں کرتے، تخلیق تو اللہ فرماتا ہے، خالق تو وہ ہے۔ نبوت کا کام ہے ایکسپلور کرنا، دریافت کرنا کہ انسانوں کے اندر قادر مطلق نے جو جوہر کامل پوشیدہ کیا ہے
اس کو نکھار کر سامنے لانا۔ مثال کے طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک جوہر تھا کہ جس کو باطل سمجھتے اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے مشن، اپنے موقف، اپنے ہدف کے لیے استقامت کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کی استقامت کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے، مگر جب اللہ تبارک و تعالی نے نگاہ نبوت کے فیضان سے ان کی قلب ماہیت کی، ان کے اندر جو جوہر قابل تھا، جو اسلام سے ٹکرا رہا تھا، اس کا رخ باطل کی طرف موڑ دیا، تو وہ فاروق تیار کیے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے جن کے قدموں میں اس وقت کی 2 سپر پاورز کو ڈھیر کر دیا، اور 2 سپر پاورز تھیں پرشین امپائر کسرا اور رومن امپائر قیصر، ان دونوں کو فاروق اعظم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تو اب خطاب کے بیٹے کو فاروق اعظم بنانے کا جو عمل تھا، یہ اصل میں نگاہ نبوت کا اعجاز تھا، یہ نگاہ نبوت کا فیضان تھا۔ چنانچہ وہ اپنی خلافت کے زمانے میں حج کرنے آئے اور مکے کی پہاڑیوں میں نکل گئے، اور کسی نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو دیکھنے والے نے کہا کہ امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، یہ تو مسرت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں اسلام کو روئے زمین کی غالب قوت بنا دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے عزیز، یہ آنسو رنج و ملال کے نہیں، حزن و علم کے نہیں، دکھ اور درد کے نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں کہ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ ان پہاڑوں میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، رات کو آ کر اونٹوں کو باندھتا، تو ایک کو گھیر کر لاتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا۔ تو ان کے باپ خطاب بڑے جلالی تھے، میرا باپ خطاب مجھے پیٹتا کہ نالائق عمر، یہ 40 50 یا 100 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے تم سے۔ تو نے کہا دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 150 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ وہ فیضان نبوت تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسماعیل نے جو اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی، تو یہ جذبہ اطاعت کسی مکتب سے، درسگاہ سے، یونیورسٹی سے، استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنے سے حاصل نہیں ہوا، یہ نگاہ نبوت ابراہیمی کا فیضان تھا۔ تو جب نگاہ نبوت ابراہیمی کے فیضان کا عالم یہ ہے، تو نگاہ امام الانبیاء کے فیضان کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کا کام یہ ہے، جیسے ہم ایک پسماندہ دور افتادہ علاقے سے آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور یہ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہ کر سکے، لیکن جتنا ٹوٹا پھوٹا ہم کر سکے، اللہ تعالیٰ کے دین نے اس کی برکت سے ہمیں وہ پہچان دی، ہمیں وہ عزت دی، ہمیں وہ وقار دیا کہ جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اسے رول ماڈل بنانا چاہیے
کہ دین کا شعبہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے کوئی سورس، کوئی جیک، کوئی سفارش، کوئی اپروچ کچھ نہیں چاہیے۔ اہلیت چاہیے، قابلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے، مشن چاہیے، مقصد کے ساتھ اخلاص چاہیے، اور یہی کوالٹیز آپ کو اپنے طلباء میں منتقل کرنی ہیں۔ آپ میں سے کچھ 0 میٹر سے شروع ہو رہے ہیں، کچھ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں۔ ٹیک آف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز جب رن وے پہ دوڑتا ہے اور پھر پائلٹ بٹن دباتا ہے تو وہ اڑنے لگتا ہے، تو آپ حضرات میں سے کچھ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں، کچھ 0 میٹر سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لہذا آپ میں پرفیکشن، آپ میں کمپلیشن، آپ میں کمپریہنشن یعنی جامعیت، کاملیت اور عملیت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کیوں کہ ہم نے جب شروع کیا تو وہ آسائشیں نہیں تھیں جو آج آپ کو میسر ہیں جب آج آپ اس کام کا آغاز کر رہے ہیں اور اس میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ دوسرا میری گزارش یہ ہے کہ حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ طلباء حفظ و قرات کے راستے سے پھر ہماری علوم دینیہ کی طرف آئیں۔ مثلا میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے آج اس کمی کا احساس ہے۔ بعض اوقات مجھے آیات کوٹ کرنی ہوتی ہیں تو میں لکھ کے رکھتا ہوں۔ آج کل کے واعظین اور مبلغین تو ذرا ماڈرن ہیں، وہ موبائل کو سامنے کھول کے رکھ لیتے ہیں، تو ہم تو پرانے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بہترین حافظ ہے، بہترین قاری ہے، اور صرف رمضان کا حافظ نہیں بلکہ وہ قرآن کے استشہاد پر بھی قادر ہے کہ کوئی موضوع ہو اس سے متعلق وہ دڑا دڑ قرآنی آیات سنائے، تو اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ میرے اور آپ کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کوشش یہی کریں۔ ہمارے ہم جو چامڑیا صاحب نے ہمارے پاس بھیجا کہ قرات کی مشق کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجیں، تو جن کو انہوں نے بھیجا تھا میں نے ان سے کہا کہ ان سے یہ کہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم کلاسوں کو موقوف کر کے اساتذہ کو آپ کے پاس بھیجیں یا طلباء کو آپ کے پاس بھیجیں۔ اگر آپ یہ مشن اپنے سر لینا چاہتے ہیں تو 2-3 آپ اچھے قاری منتخب کریں اور وہ ہمیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے ہمارے ادارے میں دیں، کبھی ہمیں دیں، کبھی دارالعلوم جدیہ کو دیں، کبھی انوار القرآن کو دیں، تاکہ وہاں ہم اپنے لوگوں کو ان کے سامنے بٹھائیں اور وہ ان کے اندر وہ خوبی اور وہ کمال پیدا کریں۔ لیکن اس کا جواب مجھے نہیں آیا، اور ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ کلاسز آف کر کے اور اپنے اساتذہ کو ادھر بھیج دیں۔ لہذا ٹرینر جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ پھر ان اداروں میں بھیجیں تاکہ آن دی اسپاٹ موقع پر جا کر وہ کام کریں اور ہم اپنی نگرانی بھی کر سکیں کہ جن کو ہم نے بٹھایا ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں اپنے اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ کچھ آپ پیٹرن بدلیں۔ پیٹرن کیا ہے؟ مثلا صرف ہے اور نحو ہے، آپ اس کے قواعد پڑھائیں، آپ اس کے اصول پڑھائیں، لیکن زید قائم اور ضرب زید عمرا سے اب باہر نکلیں۔ ایک صاحب نے ایک مرتبہ تبصرہ کیا تھا کہ زید بھی لاجواب ہے، صدیوں سے مارے جا رہا ہے،
اور امر کا بھی جواب نہیں ہے کہ مار کھا رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہار رہا۔ اب آپ ان مثالوں کو چھوڑیں، اپنے اساتذہ سے کہیں کہ جو آپ قواعد پڑھا رہے ہیں اسے قرآن پر اپلائی کریں۔ مثلا آپ ان سے کہیں کہ اس قرآن میں لائیں کہ فعل، فاعل، مفعول یہ آپ اس چوتھائی پارے سے نکال کر لائیں، ان 2 صفوں سے نکال کر لائیں کہ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور اسی طرح سے وہ قرآن، کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ اس طرح کا لنک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ہم فنون پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر محمود غازی نے تبصرہ کیا کہ یہ پہلے صرف پڑھائیں گے، نحو پڑھائیں گے، لغت پڑھائیں گے، ادب پڑھائیں گے، معنی اور بلاغت پڑھائیں گے، فقہ اور اصول فقہ پڑھائیں گے، آخر میں جا کر جب ذہن آپ سیٹ کر لیں گے تو بالطبع آپ پھر قرآن و حدیث جالین پڑھا لیں گے، یا ایک چوتھائی پارہ بیضاوی کا پڑھا لیں گے، یا حدیث پڑھا لیں گے، چل سو چل۔ اب آپ کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اہل حدیثوں کے ہاں سال اول سے حدیث کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو آپ بھی اپنے اندر سال اول سے قرآن کے ساتھ جوڑیں، حدیث کے ساتھ جوڑیں، جو قواعد، جو ضوابط، جو اصول صرف کے، نحو کے، بلاغت کے آپ پڑھائیں، اسے ساتھ ساتھ قرآن پر اپلائی بھی کریں۔ تو اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کے طالب علم کا، مطلب طالب علم سے پہلے تو استاذ کا تعلق قائم ہو قرآن سے، کہ ہمارے اساتذہ کا بھی قرآن کے ساتھ اس طرح کا لنک اور اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ہم فضائل پر تقریریں کریں گے، بڑے بڑے علمی نکات بیان کریں گے، لیکن آپ باہر کی دنیا میں جائیں تو جو جدید مقررین ہیں جو عالم عرب سے آئے ہیں وہ قرآن و حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن و حدیث کے کوٹیشن سب سے کم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں تو قرآن بالطبع ہے، ان کے ہاں تو حدیث بالطبع ہے، بلکہ وہاں جاتے ہی اس وقت ہیں کہ جب ان کا فقہی اعتبار سے ایک ذہن اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا جو جدید دور میں کام کرنے والے ہمارے علماء ہیں، اہل مدارس ہیں، کہ وہ اپنے مدارس میں یہ تبدیلی لائیں اور اپنے طلباء کو شروع سے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اور از اول تا آخر انہیں قرآن کے ترجمے پر بھی عبور ہو، اور حدیث کی کسی نہ کسی کتاب کو، چاہے مشکوٰۃ شریف ہو، از اول تا آخر لفظاً لفظاً ہر حدیث کو پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں، ان کو ملکہ اور مہارت تامہ حاصل ہو، کیونکہ اب یہ دور یہ ہے۔ تحقیق کی بات ہو رہی ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقالات لکھنے والے ہیں وہ گوگل میں جاتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں، اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے۔